بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی بہت سی نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تقریباً 30 نشستیں الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں اب ہم نے افضل الفوائد اس کتاب کو شروع کیا تھا گزشتہ نشست میں، اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے فضیلت عاشوراء، عاشوراء کی فضیلت۔ بروز بدھ چہارشنبہ کے دن 2 محرم 713 ہجری کو قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا وجیہ الدین باہلی، مولانا برہان الدین غریب اور دیگر اصحاب یعنی دیگر ساتھی حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ عاشوراء مبارک کی فضیلت میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ محرم سے بڑھ کر کوئی مہینہ افضل نہیں، اس واسطے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین شاہ اولیاء علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اے علی، اگر فریضہ روزوں سے کم مگر افضل روزہ رکھنا چاہتے ہو، یعنی فرض روزوں سے کم لیکن افضل روزہ یعنی فرض کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور جو شخص اس مہینے میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان گوہر بار اور گوہر نثار سے سنا ہے، یعنی آپ کی زبان کی جو ہے قیمتی موتی جو جھڑ رہے تھے، میں نے اس سے جو ہے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ راحت الارواح میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم میں 3 روزے لگاتار رکھتا ہے، 3 روزے لگاتار سے مراد بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی چہارشنبہ اور جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے، اور اسی قدر بدیاں، اتنی ہی برائیاں اس کے نام اعمال سے دور کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑا افضل بتلایا، اور اس مہینے کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ارشاد گرامی سنا کہ اگر فرض روزوں کے بعد یعنی فرض روزوں سے کم درجے والا روزہ لیکن افضل روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے مہینے کے روزے رکھو۔ اب فرماتے ہیں بعد ازاں اس موقع کے مناسب، فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے، آپ کے
وظائف میں لکھا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے، جو شخص جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ 60 سال کی ایسی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے کہ جس میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگتا رہے۔ تو جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے، جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 فرشتوں اور 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کا ثواب عنایت ہوتا ہے۔ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 فرشتوں اور 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص جو ہے عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے یا کسی مومن کے روزے کا انتظام کرتا ہے، یعنی کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے، تو گویا وہ تمام امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے۔ عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے یا کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے تو گویا تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے حضور علیہ السلام کی پوری امت کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے اور یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے، محبت سے ہاتھ پھیرے، تو اس یتیم کے سر کے بالوں کی تعداد کے موافق، اس یتیم کے سر کے بالوں کی تعداد کے برابر اسے بہشت میں درجے ملتے ہیں، جنت میں مقامات ملتے ہیں۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلیل السالکین میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز اپنے عیال کا خرچ زیادہ کرے، یعنی جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے، اللہ تعالی دوسرے سال تک اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے، اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے، اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ اب علم کی فضیلت اور شناخت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے علم اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مولانا برہان الدین حاضر خدمت تھے، انہوں نے آداب بجا لا کر عرض کی، ادب کے ساتھ کہا کہ علم بڑی بھاری نعمت ہے۔ فرمایا ہاں، میں نے آثار تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی 2 شناختیں ہیں، علم کی 2 پہچان ہیں۔ اگر اہل علم پہلے کچھ برا ہو تو شریف بن جاتا ہے، اگر علم والا جو ہے پہلے اگر برا اس کا ریکارڈ ہو تو اب وہ بعد میں شریف بن جاتا ہے، علم آنے کی وجہ سے، یعنی شرافت آتی ہے۔ اور اگر بخیل ہو تو سخی بن جاتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر برائی ہو تو وہ شرافت میں بدل جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر بخل ہو، کنجوسی ہو تو اب وہ سخاوت میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر درویش ہو تو دولت مند بن جاتا ہے، اگر غریب ہے تو دولت مند بن جاتا ہے، اور اگر خوار ہو تو عزیز، یعنی اگر ذلت والا ہوتا ہے تو عزت والا بن جاتا ہے، اور اگر دور ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اگر تند خو ہو تو نرم، یعنی اگر یہ کہ وہ سخت ہو تو اب نرم بن جاتا ہے، اگر بدگو ہو یعنی بری بات کرنے والا ہو تو شیریں گفتار، یعنی اب اس کی جو ہے بات چیت میٹھی ہو جاتی ہے، اگر ضعیف ہو تو قوی یعنی طاقتور بن جاتا ہے، اگر بے شرم ہو تو حیا والا بن جاتا ہے، اگر مجہول ہو یعنی جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو تو معروف ہو جاتا ہے، یعنی اب لوگ پہچاننے لگتے ہیں، اور اگر ریائی ہے تو خدائی بن جاتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب کوئی کام کرتا تھا تو اب خدا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو خدائی بن جاتا ہے، یہ مطلب ہے، یعنی اللہ والا بن جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اب کوئی کام نہیں کرتا بلکہ خدا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اہل علم بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم عطا کیا وہ قیامت کے دن 14ویں چاند کی طرح چمکیں گے، 14ویں چاند کی طرح، یعنی 14ویں رات میں چاند جس طرح چمکتا ہے اسی طرح یہ لوگ قیامت کے دن چمکیں گے۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی،
اسی موقع کے مناسبت سے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے ابو معاذ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کتاب العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اپنے بندوں کی روزی ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے، ان کے مقدر میں لکھ دیا کتنی روزی ملنا ہے، اور یہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ بلکہ عرش جو ہے پانی پر تھا، عرش جو ہے پانی پر تھا اور قرار نہیں پکڑتا تھا، مطلب ٹھہرتا نہیں تھا۔ حلال روزی کی طلب اور حرام سے ہاتھ اٹھا لو، حلال روزی کی طلب کرو، یعنی حلال روزی کی جو ہے آرزو کرو، تمنا کرو، تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو، اور حرام سے ہاتھ اٹھا لو، یعنی حرام سے دور رہو۔ پھر فرمایا کہ حذیفہ سے یحییٰ معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء جو ہے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں، والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس واسطے کہ والدین تو بچوں کو دنیاوی ڈر اور خوف اور آگ سے بچاتے ہیں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء انہیں دوزخ کی آگ اور قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ والدین تو جو ہے بچوں کو جو ہے دنیاوی ڈر بتلاتے ہیں اور دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت کے علماء ہیں وہ امت کو دوزخ کی آگ سے، قیامت کے خوف سے بچائے رکھتے ہیں۔ اور پھر بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ علماء سے مل کر، علماء سے مل بیٹھنا، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، اور ان کی سی خوبیاں، ان کی طرح کی جو ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ اپنے میں پیدا کرنا، ان کے اندر جو خوبیاں جو کمال ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہدایت الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تمام جہان کی ساری چیزیں چھوڑ کر پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کر سب سے پہلے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام سے، اور اسرافیل علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں 2 قدم چلے، خداوند کریم کی بارگاہ سے انہوں نے اسرافیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جو شخص علم کی طلب میں، علم کی جستجو میں، علم کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم چلے اور عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے 2 باتیں سنیں تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ماہ شوال کے 6 روزے اور ایام بیس کے روزے، یعنی مہینے کی جو 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے ہیں، اور شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جمعرات کے دن جو ہے 10ویں ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سن مذکور، یعنی ابھی جو سن ذکر ہوا سن 713 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا فخر الدین اور مولانا وجیہ الدین باہلی حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے 8 بہشت پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 بہشت پیدا کیے ہیں
جنتیں الگ الگ قسم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے دروازے پر، ہر جنت کے دروازے پر اس کے لیے 1000 محل یاقوت سرخ کے بناؤ، یعنی سرخ یاقوت کے 1000 محل اس کے لیے بنا دو، اور ہر محل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، ہر محل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، ایسی چیز عطا ہوتی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے بحق بندگی بھیجا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کہ جس نے مجھے بندگی کے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو شخص ماہ شوال میں 6 روزے رکھے گا، فرشتہ اسے آسمان سے آواز دے گا، فرشتہ اسے آسمان سے پکارے گا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے، سارے گناہ معاف کر دیے، اب تو کام از سر نو شروع کر، کام جو ہے بالکل اب تو شروع سے جو ہے دوبارہ جو ہے شروع کر دے۔ پھر ایام بیض اور ایام بیض کے 2 روزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، یعنی ایام بیض اور ایام بیض کے روزوں کے بارے میں جب بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا، آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کے سارے اعضاء، پارٹس آف باڈی جو ہے وہ سیاہ ہو گئے، کالے پڑ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تو حکم ہوا کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھو، یعنی یہ 3 دن روزے رکھو۔ پہلا روزہ رکھنے سے جسم کا تیرا حصہ سفید ہو گیا، پہلا روزہ رکھنے سے جسم کا تمہارا جو ہے حصہ سفید ہو گیا، اور 14ویں کا روزہ رکھنے سے یعنی 13 تاریخ کا روزہ رکھنے سے جو جسم کا حصہ سیاہ پڑ گیا وہ سفید ہو جائے گا، اور 14ویں کا روزہ رکھنے سے جسم کا جو ہے دوسرا تہائی حصہ، اور جب 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا جسم جو ہے سفید ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک ایک روزہ رکھتے جاؤ گے تو جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے سفیدی کے اندر بدلتا جائے گا۔ تو 3 حصے کیے جائیں جسم کے اگر، تو پہلا روزہ رکھنے سے 1/3 یعنی 1/3 حصہ سفید ہوگا، پھر دوسرا روزہ رکھنے سے دوسرا تہائی سفید ہوگا، اور تیسرا روزہ رکھنے سے جو ہے پورا جسم جو ہے سفید ہو جائے گا۔ تو ایام بیس کے روزوں کے بارے میں جب بات چیت چلی تو یہی کہا گیا۔ یہاں 2 کا لفظ جو ہے ہو سکتا ہے زائد آیا ہو، کیونکہ ایام بیس کے جو ہے 3 روزے رکھے جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد میں نے آداب بجا لا کر ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ یعنی جن کی میں خدمت کرتا ہوں ان کی زبان سے میں نے سنا کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا روزہ بتائیں، ایسا روزہ بتلائیں کہ جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، تو ایسا ہی ہوگا کہ گویا تم نے سارا سال روزے رکھے، یعنی تم نے اس مہینے میں یعنی ہر مہینے میں اگر تم نے 3 روزے رکھے تو ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے پورے سال روزے رکھے۔ فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ کہا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا روزہ بتائے جس کا ثواب بہت ملے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے پورے سال روزے رکھے۔ اور بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں آپ کے وظائف میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے گویا وہ صائم الدہر ہے، یعنی وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن آمنا و صدقنا اس کی سفارش سے اس کے گھر کے 70 آدمی بخشے جائیں گے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے، اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی سفارش سے اس کے گھر کے 70 لوگ بخشے جائیں گے، اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ جو ہے چمکے گا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ نماز شب عید الاضحیٰ،
عید الاضحیٰ کی رات کی جو نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بعد ازاں اس کے بعد عید الاضحیٰ کی رات کی نماز کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الاضحیٰ کی رات 10 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، اس طور پر پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 10 مرتبہ پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود بھیجے اور 100 مرتبہ استغفار کرے اور 100 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ اول تا آخر پڑھے گا، شروع سے لے کر اخیر تک جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ جو ہے شروع سے لے کر اخیر تک پڑھے گا۔ پھر اگر وہ شخص میری ساری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس نماز کی برکت سے اسے دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے پوری دعا کو قبول فرمائے گا اور نماز کی برکت سے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ کتنی اہم نماز ہے۔ تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر جو ہے میری ساری امت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے گا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں نماز شب عید الفطر۔ عید الفطر کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھا ہے، ان کے وظائف میں لکھا ہے کہ جو شخص عید الفطر کی رات 12 رکعت نماز، عید الفطر کی رات میں 12 رکعت نماز 3 سلاموں سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور اخلاص 5 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے سال تک ہر رات اور ہر دن کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اور اگر اسی سال میں فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو شہیدوں کی موت مرے گا۔ شہیدوں کا انتقال جس طرح ہوتا ہے یعنی یہ کہ وہ شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا اور ہر رکعت کے بدلے اسے 9 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ شہید کی طرح مرے گا اور انتقال کرے گا اور ہر رکعت کے بدلے اسے 9 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی دعا مستجاب ہوگی، قبول ہوگی، اس کا دل فارغ ہوگا، عذاب قبر سے بے خوف ہو جائے گا اور قیامت کے دن عرش کے نیچے سائے تلے ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، اور پھر اسے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہشت میں جانے کا حکم ہوگا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھا گیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں فضیلت ماہ شعبان۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے بیان میں بدھ کے روز یعنی 4 شنبے کے دن ماہ محرم الحرام سن مذکور ابھی جو اوپر سن ذکر ہوا سن 713 ہجری، تو اس وقت جو ہے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع ملا۔ تو مولانا شہاب الدین میرٹھی نے جو حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے، تو آداب بجا لا کر عرض کی، انہوں نے ادب کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا کہ ماہ شعبان میں بہت سی نمازیں ادا کرنی آئی ہیں، یعنی ماہ شعبان میں بہت سی نمازیں ادا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی یعنی شعبان کے مہینے کی پہلی رات
پہلی رات کو 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 15 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 12,000 غازی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 12,000 غازی کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے کا غازی ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے، تو 12,000 غازیوں کا ثواب اسے ملتا ہے، اور گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اگر اس سال مر جائے، انتقال کر جائے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ پھر اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ یہ حکایت بیان فرمائی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور ان سے پشیمان ہو کر توبہ کرنی چاہے، یعنی ان گناہوں سے شرمندہ ہو کر اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں اتوار کے دن غسل کرے، اور جب سوموار کی یعنی پیر کی رات آئے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 70 بار استغفار کہے، 70 مرتبہ استغفار کہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو شعبان کے مہینے میں جو ہے غسل کرنا ہے، اور جب اتوار کے دن غسل کرنا ہے، اور اتوار کا دن گزار کر جو پیر کی رات آتی ہے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ استغفار کہے، اور اس کی توبہ جو ہے قبول کی جائے گی اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ اس شخص کے لیے جو بہت گناہ کیا ہو اور اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرنا چاہتا ہو۔ فرمایا، اس کے بعد کہا کہ حقائق میں نے دیکھا ہے کتاب میں کہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی پہلی رات، شعبان کے مہینے کی پہلی رات، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بزرگ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ رات کو اٹھ کر نماز ادا کرو، یعنی اس مقدس رات کو اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسی رات ہے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول رکھے ہیں۔ آج کی رات تمام مومنوں کو سوائے جادوگروں وغیرہ کے بخش دیا جائے گا، یعنی جادوگر وغیرہ، اور دوسری روایتوں میں دوسرے اور لوگوں کا ذکر ہے کہ سود کھانے والے اور شراب پینے والے، اسی طریقے سے یہ سارے لوگوں کے علاوہ، یعنی ان لوگوں کے علاوہ آج پوری امت کی بخشش کر دی جائے گی، پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر میں باہر نکل کر خالی جگہ میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کے حضور دعا کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بارگاہ میں میں نے جو ہے دعا کی۔ 4 گھڑی رات گزری، یعنی ابھی رات کا کچھ حصہ ہی جو ہے گزرا کہ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو۔ جب میں نے سر اٹھا کر نگاہ کی، یعنی آسمان کی طرف دیکھا، تو آسمان کے دروازے کھلے پائے۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات اپنے پروردگار کو سجدہ کیا۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوتھے آسمان کے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جو آج کی رات خوف خدا سے رویا۔ 5ویں آسمان کے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثنا کی، اللہ کی تعریف کی۔ 6 آسمان کے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور 7ویں آسمان کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، یہ آواز دیتا تھا کہ کیا کوئی ہے جو آج اپنی حاجت طلب کرے، جو آج اپنی ضرورت کو مانگے اور ہم اس کی حاجت پوری کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، یا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے
تاکہ ہم اسے بخش دیں۔ تو یہ اعلان نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو سنایا، اپنی امت تک پہنچایا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسی راتوں کا جو ہے ہم اہتمام کریں، ایسی راتوں میں عبادت کریں، اور ایسے مواقع کو، ایسے موقعوں کو ہم غنیمت جانیں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات، شعبان کے مہینے کی پہلی رات، بندے کے فعل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بندے کے جو اعمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی رات بندوں کی روزی تقسیم ہوتی ہے، اسی رات بندوں کی روزی بٹتی ہے۔ بس انسان کو جو ہے اس رات غافل نہیں ہونا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نماز، تسبیح اور تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے۔ نماز، تسبیح، تلاوت وغیرہ میں لگا رہنا چاہیے تاکہ اس سعادت سے محروم نہ رہے، اس جو ہے خوش نصیبی سے جو ہے وہ محروم نہ رہے۔ خواجہ صاحب فوائد بیان فرما ہی رہے تھے کہ ملک محمد غیاث پوری ماں 3 اشخاص کے، یعنی محمد غیاث نامی شخص جو ہے اب 3 ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا، خدمت میں آیا اور آداب بجا لایا، یعنی ادب کے ساتھ حاضر ہوا اور حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے اقبال نام خادم کو بلایا، آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام اقبال تھا، اس کو بلایا اور فرمایا کہ تھوڑا خربوزہ پڑا ہے، لاؤ، تھوڑا سا خربوزہ رکھا ہے وہ لے کر آؤ، اور ملک محمد کے سامنے رکھ دو۔ بلا کر رکھ دیا گیا خربوزہ جو ہے۔ پھر فرمایا کہ تھوڑی مصری اور کھجوریں ہیں وہ بھی لاؤ، تھوڑی سی مصری تو اور کھجور وہ بھی لے کر آؤ۔ تو لائی گئی مصری اور کھجور لائی گئی، تو فرمایا کہ یہ تینوں عزیزوں کو دے دو۔ تو چاروں نے سر آپ کے قدموں پر رکھ دیے کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے ہم نے پا لیا، ہم نے دل میں یہی سوچا تھا جو آپ نے کر دیا، یعنی دل میں جو سوچ کر آئے تھے تو آپ نے جو ہے وہ چیزیں عطا کر دی۔ تو یہ اللہ والوں کی جو ہے توجہ رہتی ہے کہ انہوں نے جو ہے مصری اور کھجور اور خربوزہ جو ہے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں 7 درویش آئے، 7 درویش اسی وقت آئے۔ ہر ایک نے دل میں الگ الگ کھانا سوچ رکھا تھا، یعنی سب نے الگ الگ سوچا تھا کہ مجھے یہ کھانا ملے گا، مجھے یہ کھانا چاہیے۔ آپ نے ان کے موافق ان کے روبرو کھانے رکھوا دیے، یعنی ان کے خیال کے مطابق ان کے سامنے کھانے رکھوا دیے۔ سب مان گئے کہ ہم 20 سال سے مرد خدا کی طلب میں تھے، خدا کے نیک بندے کی تلاش میں تھے، سو آپ کے سوا، آپ کے علاوہ کسی کو حسب منشا اپنی چاہت کے مطابق مرد خدا نہ پایا، یعنی خدا کا نیک بندہ اور درویش آپ کی طرح ہم نے نہ پایا۔ اب مولانا فخر الدین زاہد کی بزرگی کو بتلا رہے ہیں کہ بعد ازاں اس کے بعد مولانا فخر الدین زاہد کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی کہ آپ 40 سال تک گیہوں خود پیسا کرتے تھے اور کسی کو نہ فرمایا کرتے تھے، یعنی گیہوں پیسنے کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس قدر خادم ہیں، اتنے خادم ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ تو فرمایا کہ یہ ثواب کیوں ان کو دوں، خود ہی کیوں نہ حاصل کروں۔ پھر آپ کی بزرگی کی نسبت یہ حکایت بیان فرمائی، آپ کی بزرگی کی تعلق سے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہ ہوئی تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر آستین سے کوزہ نکالا، ایک پیالہ نکالا، ایک برتن نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کی، کہا کہ اے پروردگار، جب تک یہ کوزہ پر نہ ہوگا، یعنی یہ پیالہ نہ بھرے گا، میں نیچے نہیں اتروں گا، ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا۔ یہ کہتے ہی اس قدر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ دہلی میں 3 دن رات پانی نہ تھما، دہلی کے اندر 3 دن اور 3 رات تک پانی نہ رکا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں نماز با جماعت کی فضیلت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد
ایک عزیز نے، ایک چاہنے والے نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں مولانا شہاب الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، خدمت میں موجود تھا۔ آپ اکثر خلوت میں تنہا نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ اکیلے رہتے تو جو ہے تنہائی کے اندر آپ اکیلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، باجماعت نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب تک نماز باجماعت نہ ادا کی تھی، جائز نہ ہوتی تھی، نماز باجماعت میں ثواب بہت ہے۔ جب تک نماز باجماعت نہ ادا کی جاتی تھی تو جائز نہ ہوتی تھی، نماز باجماعت میں ثواب بہت ہے۔ تو پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن روئے زمین کے تمام پہاڑ، دریا اور چوپائیں اور آسمان کے ستارے ایک پلے میں رکھے گا، اور اس نماز کا ثواب دوسرے پلے میں، تو بھی ثواب والا پلہ بھاری ہوگا۔ اور جو شخص عصر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اور شام کی نماز تک وہیں جائے نماز پر، یعنی جہاں نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ قیامت کے دن تو عرش اور کرسی اور لوح و قلم اور تمام فرشتوں اور پیغمبروں کو لا کر ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم کرے گا کہ قیامت کے دن عرش اور کرسی اور لوح و قلم اور تمام فرشتوں اور پیغمبروں کو لا کر ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلے میں ان دونوں نمازوں کا ثواب رکھا جائے گا، تو ثواب والا پلہ بھاری ہوگا، ثواب والا پلہ بھاری ہوگا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ہر رکعت کو 1000 رکعت کر کے لکھا جائے، اور وہ شخص شب بیداروں سے ہوگا، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یا پھر یہ کہ عذر شرعی کی وجہ سے اگر کسی کی نماز چھوٹتی ہے، شرعی عذر ہے کہ طوفان ہے، آندھی ہے، بہت سخت جو ہے تاریکی ہے، تو ایسے ایک مواقع ہے، یا کوئی آدمی جو ہے کسی ایسے بیمار کے پاس ہے کہ جہاں سے وہ جو ہے جا نہ سکتا ہو، اس کی تیمارداری میں لگا ہو، اس کے خیال میں لگا ہو کہ اگر بیمار کے پاس سے ہٹتا ہے تو بیمار کی جان کو خطرہ ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے مقامات آتے ہیں، وہاں پر اگر آدمی نماز جو ہے باجماعت ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ زیادہ بھلائی کی امید رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ہر رکعت کو 1000 رکعت کے برابر کر کے لکھا جائے، اور وہ شخص جو ہے شب بیداروں سے ہوگا، یعنی رات میں جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نماز فجر کے لیے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی، اسی موقع کی مناسبت سے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، وہیں بیٹھ کر خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے سورج نکلنے تک، اور پھر اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، تو یعنی اب جب وہ طلوع آفتاب کے بعد جو ہے جو مکروہ وقت رہتا ہے تو اس کے بعد یا جس وقت جو ہے نماز پڑھنا ممنوع ہے، جس وقت نماز پڑھنا منع ہے، تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پر، یعنی فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، خدا کی یاد میں لگا رہے،
اور پھر جو ہے اشراق کی نماز کا جب وقت ہو اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی حکم کرتا ہے اور آسمان سے 10,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے یا اس وقت جو ہے آسمان سے 10,000 فرشتے یعنی کل جو ہے 70,000 فرشتے، ٹوٹل جو ہے 70,000 فرشتے نور کے تھال ہاتھوں میں لیے آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ میرے اس خاص بندے نے میرے لیے نماز ادا کی ہے، جو گناہ اس نے کیے ہیں میں ان سے درگزر کرتا ہوں، جو گناہ اس نے کیے میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اثر نو کام شروع کرے، اب جو ہے نئے سرے سے شروع سے جو ہے اب کام جو ہے وہ اسٹارٹ کرے، نئے طور پر جو ہے کام کو شروع کرے۔ خواجہ صاحب انہی فوائد کو بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں اسی وقت جو ہے شیخ عثمان سیاح اور شیخ جمال الدین حاسبی اور مولانا برہان الدین غریب اور حسن میمندی یہ لوگ ماں اپنے یاروں کے یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور آداب بجا لائے، پورے جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے فرمایا، ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یہ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ وہ دن بڑا ہی باراحت تھا، وہ دن بڑا ہی جو ہے پرسکون تھا، آرام والا تھا۔ اصحاب سلوک کے بارے میں گفتگو ہوئی، سلوک والوں کے بارے میں بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تائب ہوئے یعنی انہوں نے توبہ کی، خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو ایک دن کشتی پر سوار تھے جس میں سوداگر بھی سوار تھے، سوداگر بھی جس میں سوار تھے، اتفاقاً جو ہے اچانک جو ہے کشتی ڈوبنے لگی، خواجہ صاحب نے دعا کی تو غرق نہ ہوئی، کشتی نہ ڈوبی۔ اب جب کشتی مجدھار میں پہنچی تو ایک دینار کسی کا گم ہو گیا۔ کشتی جو ہے جب مجدھار میں یعنی کشتی جب ہچکولے کھاتی ہے یعنی کشتی جو ہے جب مجدھار میں پہنچ گئی اور جہاں پر وہ جو ہے کشتی ہلنے لگتی ہے تو اب وہاں پر ایک دینار کسی کا گم ہو گیا، تو سب نے بالاتفاق کہا، سب نے یک زبان یعنی سب نے اتفاق کے ساتھ کہا کہ اور تو کسی نے نہیں لیا، شاید اس درویش نے لیا ہے، کسی اور نے نہیں لیا ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے اس فقیر نے لیا ہوگا، سو زبان درازی کی، یعنی انہوں نے جو ہے زبان سے کچھ الٹا سیدھا کہا۔ خواجہ صاحب حیران رہ گئے، حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار اگر میری توبہ قبول ہے تو انہیں دینار مل جائے، اگر میری توبہ قبول ہے تو نے میری توبہ کو قبول کیا ہے تو ان کو دینار جو ہے ان کا مل جائے تاکہ میری خلاصی ہو، مجھے چھٹکارا ملے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے مجھ پر جو ہے شک کر رہے ہیں۔ تو فوراً دریائی مچھلیوں کو حکم ہوا، سمندر کی مچھلیوں کو اللہ کا حکم ہوا، ہر ایک منہ میں جو ہے اشرفی لیے ہوئے سطح آپ پر آئی، یعنی ہر ایک مچھلی منہ کے اندر اشرفی لے کر پانی کی سطح پر آئی، پانی کے جو ہے اوپری حصے پر آئی، اور جب لوگوں نے دیکھا تو سب نے معافی مانگی کہ ہم نے خطا کی۔ خواجہ صاحب نے ایک مچھلی سے دینار لے کر ان کی طرف پھینک دیا اور آپ چلے گئے، یعنی لوگ تو ایک دینار کی طلب کر رہے تھے اور ایک دینار کے بارے میں ان پر شک کر رہے تھے، جب حضرت نے اللہ کی طرف توجہ کی، لو لگائی، تو ہر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، سمندر میں جتنی مچھلیاں تھیں سب مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر آ کر اپنے منہ میں جو ہے اشرفی لے کر آ گئی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد خواجہ فضیل ایاز کا تائب ہونا یعنی ان کی توبہ کا واقعہ جو ہے بتلا رہے ہیں کہ پھر خواجہ صاحب نے اسی موقع پر فرمایا کہ جس دن خواجہ فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ تائب ہوئے، توبہ کی، تو لوگوں کے مال و اسباب کی بابت، لوگوں کے مال اور سامان کے بارے میں جو آپ نے لوٹا تھا ذکر کیا کہ جن دنوں تائب ہوا، یعنی انہوں نے بتلایا کہ جن دنوں میں نے توبہ کی ہر ایک کو بلا کر اس کا مال واپس کیا اور اسے خوش کیا۔ ان میں ایک یہودی تھا جو کسی طرح خوش نہیں ہوتا تھا، تو خواجہ صاحب نے بہت منت و سماجت کی، بہت جو ہے انہوں نے درخواست کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ الغرض اس یہودی نے کہا کہ اگر اپنے پاؤں تلے سے
مٹھی بھر زر نکال دے، مٹھی بھر اگر اپنے پیر کے نیچے سے مٹھی بھر جو ہے سونا نکال دے تو میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا، تو میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ آپ نے نکال کر فوراً اسے دے دیا، آپ نے نکال کر فوراً اس کو دے دیا۔ وہ یہودی فوراً اسی وقت یعنی مسلمان ہو گیا اور کہا کہ میں نے تو ریت میں لکھا دیکھا، میں نے توریت میں لکھا دیکھا ہے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کتاب میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں پکڑے تو وہ سونا ہو جاتی ہے، مٹی پر بھی ہاتھ ڈالے تو وہ مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب مجھے تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ آپ نے مٹی پر ہاتھ ڈالا تو مٹی سونا بن گئی، کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ مشت خاک مقصود نہ تھا، یعنی جو ہے یہ مٹھی بھر جو ہے یہ مقصد نہ تھا، مقصد تو یہ دیکھنا تھا کہ تیری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر وہ خوش ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے حسن قوال کو فرمایا کہ عزیز حاضر ہے، کچھ چاہنے والے لوگ ہیں، کچھ کہو۔ جب حسن نے سماع کا آغاز کیا، سماع کی شروعات کی، تو خواجہ عثمان سیاح اور شیخ جمال الدین حاسبی اٹھ کر رقص کرنے لگے، جو ہے جھومنے لگے، تو چاشت سے ظہر تک رقص کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو ہر ایک کو جامہ عطا فرمایا، یعنی لباس عطا کیا۔ مجھے بھی سفید کلاه عنایت ہوا، سفید ٹوپی ملی۔ قوال نے جو نظم سنائی وہ حسب ذیل ہے، فارسی کی نظم تھی۔ عشقت خبرز عالم بے ہوشی آورد اہل صلاح، اس طریقے سے فارسی کی یہ نظم پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے اس بارے میں بات چیت ہوئی کہ انسان کو کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی لینی چاہیے۔ انسان کو کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز نہ کھانا چاہیے اور نہ لے جانا چاہیے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا جیسا دوستوں سے کرتا ہے، مگر ایک سخت عتاب ہوا، ایک سخت جو ہے پکڑ ہوئی، جس میں اب تک غرق ہوں، اب تک ڈوبا ہوں۔ ایک سخت جو ہے سزا ملی، وہ یہ کہ ایک روز میں کسی کے ہاں گیا، ایک دن میں کسی کے ہاں گیا، میرے سامنے گیہوں کا ڈھیر تھا، میں نے ایک دانہ اٹھا کر اس شخص کی اجازت کے بغیر دانتوں سے ٹکڑے کر کے، اس شخص کی اجازت کے بغیر جو ہے دانتوں سے 2 ٹکڑے کر دیا، تو حکم الہی ہوا، خدا کا حکم ہوا کہ شبلی اجازت طلب کیے بغیر لوگوں کی گیہوں 2 پارا کرتا ہے، اجازت لیے بغیر لوگوں کے گیہوں کو 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ بس اس معاملے میں حیران ہوں کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ اب اسی معاملے کے اندر حیرت میں پڑا ہوں کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ گیہوں کے ڈھیر سے جو ہے ایک دانہ اٹھا کر 2 ٹکڑے کر دیا، تو اس قدر جو ہے آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ حیرت میں ہیں کہ اب قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ابھی اس کو کھایا نہیں ہے آپ نے۔ تو عزیزان محترم، ہم اندازہ کریں اس بات کا کہ بزرگان دین کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ ہم کو جو ہے بغیر اجازت کسی کی چیز کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز لینے سے بھی ہم کو دور رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے نماز تسبیح اور بعض دیگر نمازوں کا بیان۔ تو اتوار کے روز یعنی
صلاۃ التسبیح اور دیگر نمازوں کے بارے میں جب بات چلی تو اتوار کے دن 20ویں ماہ محرم 20 محرم الحرام کو سن مذکور کو یعنی 713 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم بوسی کا موقع ملا تو نماز چاشت اور اس کے ثواب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ آثار اولیاء میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عمر بھر میں یعنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 70 سال کی عبادت لکھتا ہے، یعنی 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور 70 سال کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 سال کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بہت سا ثواب عنایت فرماتا ہے، بہت سارا ثواب اسے ملتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں یہ نماز ادا کرتا ہے اسے بہشت میں بڑے اعلیٰ درجے ملتے ہیں، جنت میں بڑے اعلیٰ درجے اسے ملتے ہیں۔ نماز کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے، یعنی 2 رکعت پر سلام نہ پھیرے بلکہ ایک ہی سلام سے 4 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت کا قاعدہ کر کے جو ہے وہ 2 رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ کے پھر اٹھ جائے، یہ مطلب ہے۔ تو 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سورت جو اسے یاد ہو وہ پڑھے، اور 15 مرتبہ سبحان اللہ، 15 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ اور 3 مرتبہ ربی العظیم اور 15 مرتبہ سبحان اللہ تا آخر کہے اور سر اٹھائے، یعنی 15 مرتبہ جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے ربی العظیم یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اور پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ اخیر تک پڑھنا ہے، اور پھر سجدہ کرے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ کہے، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تا آخر پڑھے، شروع سے لے کر اخیر تک پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوائے اس کی خوشنودی کے اور کچھ نہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی کے علاوہ اور کچھ نہ مانگے، بہشت وغیرہ کی طلب نہ کرے، جنت وغیرہ کی طلب نہ کرے، کیونکہ یہ نماز ہی بزرگ ہے، یہ نماز ہی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے جنت بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی خوشنودی عطا کر دی گئی، اللہ جب راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس نماز کی ترتیب کو ایک مرتبہ اور سماعت کر لے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرنا ہے، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد جو ہے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ممکن ہے کہ یہاں پر جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان
یہ بھی 10 مرتبہ پڑھی جائے تو جب جا کر یہ جو ہے 75 مرتبہ ہوگا۔ تو یہاں دونوں سجدوں کے درمیان کا لفظ جو ہے چھوٹ گیا، تو 15 مرتبہ قیام میں، 15 مرتبہ رکوع میں، اور 15 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں 10 مرتبہ، اور سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یعنی پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے خوشنودی کو طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنا ہے۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں جو ہے 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ نماز روز شنبہ کہ ہفتے کے دن کی نماز۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام عثمان ہارونی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ ان کے وظائف میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ہر یہودی اور یہودن کے تعداد کے موافق، ہر یہودی اور یہودن مطلب یہودی مرد اور یہودی عورتوں کی تعداد کے برابر 1 سال کی ایسی عبادت لکھتا ہے جس میں دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا اس نے تمام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آزاد کیا ہے، گویا اس نے تمام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آزاد کیا، یعنی حضور کی پوری امت کو آزاد کیا، اور توریت، انجیل اور زبور اور قرآن پڑھے، فرقان پڑھے، یہ قرآن مجید کا ہی نام ہے فرقان۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں 1000 گلوبند پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں جو ہے پھول وغیرہ یہ ساری چیزیں پہنا کر پیغمبروں اور شہیدوں کے ہمراہ، پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ بہشت میں بے حساب بھیجے گا، جنت میں بغیر حساب کے بھیجے گا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں نماز 4 رکعت روز یکشنبہ، اتوار کے دن 4 رکعت نماز پڑھنے کا بیان۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ انہی اوراد میں، انہی وظائف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص اتوار کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ، الحمد کی صورت 1 مرتبہ اور آمن الرسول 1 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ یعنی آمن الرسول جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے وہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ہر ایک یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق، یہودی اور یہودی عورت کے تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے 1000 غازی، 1000 پیغمبر اور 1000 شہید کا ثواب لکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے مابین، اس کے اور دوزخ کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو جائے گا، اتنا فاصلہ اور اتنا گیپ ہو جائے گا کہ 1000 خندق بیچ میں ہوگی، یعنی اتنے خندق اس کو کہتے ہیں کہ بڑا سا جو ہے گڑھا کھود دیا جائے، تو اب جو ہے دشمن جو ہے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طریقے سے اس کے اور دوزخ کے درمیان بھی 1000 خندقیں ہوں گی، جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی، یعنی وہ خندق کتنی بڑی ہوگی، ہر ایک کی چوڑائی 500 سالہ راہ کے برابر ہے۔ ایک خندق کی جو ہے چوڑائی 500 سال کے راستے کے برابر ہے، اور ایسی 1000 خندقیں ہوگی، یعنی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس کو جو ہے دوزخ سے کوسوں دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 بہشت کھول دے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ ایک بدکار آدمی جو ہے خواجہ عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، تو
جب وہ مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو بدکار اور گنہگار تھا، یہ دولت کہاں سے پائی؟ تو کہا کہ میں اتوار کو 4 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا، اتوار کے دن جو ہے میں 4 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا، سو حکم ہوا، یعنی اللہ کا حکم ہوا کہ تجھے ہم نے اس نماز کے عوض بخش دیا، اس نماز کے بدلے ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں نماز روز دوشنبہ، پیر کے دن کی نماز، بعد اذان فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوموار کے روز یعنی پیر کے دن 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور ہر رکعت میں اس طور پر ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 10 مرتبہ والدین کے لیے بخشش طلب کرے، بخشش مانگے، مغفرت مانگے، اور 10 مرتبہ درود بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اسے سفید مروارید کا بنا ہوا محل عنایت کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوبصورت سفید جو ہے قیمتی چیز کا جو ہے محل عطا کرے گا، جس میں 7 کوٹریاں ہوں گی، 7 کمرے ہوں گے، ہر ایک کوٹری کی فراخی، ہر ایک کمرے کی جو ہے فراخی چوڑائی 700 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ پہلی جو ہے خالص چاندی کی بنی ہوگی، پہلی کوٹری جو ہے بالکل پیور جو ہے اوریجنل چاندی کی ہوگی، اور دوسری سونے کی ہوگی، اور تیسری مروارید کی ہوگی، اور چوتھی زبرجد کی ہوگی، 5ویں یاقوت کی، اور 6ٹھی موتیوں کی، اور 7ویں نور کی، اور یعنی یہ ساری کوٹھیاں جو ہوگی قیمتی موتیوں کی، ہیروں کی، جواہرات کی ہوگی، اور ہر ایک کوٹری میں ایک تخت پر ایک حور ہوگی جو پاؤں سے لے کر زانوں تک جو ہے وہ جو ہے زعفران سے تر ہوگی، اور زانوں سے سینے تک یعنی اوپر تک کے جو ہے مشک سے، اور سینے سے گردن تک عنبر اشہب سے جو ہے وہ تر ہوگی، عنبر یعنی خوشبودار چیز سے جو ہے معطر ہوگی، اور گردن سے سر تک کافور سے سفید آراستہ اور پیراستہ ہوگی، یعنی اس قدر جو ہے اس کا حسن ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز بروز شہ شنبہ، یعنی منگل کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے، آپ کے وظائف میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منگل کے دن، جس روز اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی اور ابلیس روئے زمین پر جس دن آیا اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے، پھر ملک الموت علیہ السلام بندگان خدا کی جانیں قبض کرنے پر مسلط ہوا، یعنی جو ہے حضرت اسرائیل جو ہے لوگوں کی جانیں قبض کرنے پر، لوگوں کی روحیں قبض کرنے پر پابند ہوئے، اور اسی روز جو ہے قابیل نے حابیل کو مارا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور اسی دن ایوب پیغمبر علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، بیماری میں گرفتار ہوئے۔ 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کوئی آدمی منگل کے دن اس طرح 2 رکعت نماز ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ 1 بار، والتین سورہ والتین والزیتون جو ہے 1 بار، اور اخلاص 1 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 1 بار، اور معوذتین 1 مرتبہ پڑھے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالی قطرات بارش کے برابر، بارش کی بوندوں کے برابر اسے نیکیاں عنایت فرماتا ہے، بارش کے قطروں کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بہشت میں یعنی جنت میں ایک سنہری محل عنایت فرمائے گا، سنہری محل عطا کرے گا، اور دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند ہوں گے، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہوں گے، اور اسے آدم، موسیٰ، ہارون اور ایوب علیہم السلام کا ثواب ملے گا، یعنی ان لوگوں کو جو ثواب عطا کیا جائے گا، اس شخص کو بھی وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو منگل کے دن اس طرح سے نماز ادا کرے گا جو ابھی ہم نے بتلایا، اور بہشت کے 7 دروازے اس پر کھلے ہوں گے، جنت کے 7 دروازے اس پر کھلے ہوں گے، اور تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ یعنی بچا ہوا رہے گا، اور بے خوف رہے گا، اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ اب 2 رکعت نماز چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن 2 رکعت نماز۔ پھر فرمایا کہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق اوراق میں لکھا دیکھا ہے
کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کے روز چہارشنبے کے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی، جس روز اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور روشنی پیدا کی، اس دن جو ہے اگر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اذا زلزلت الارض یعنی سورہ زلزال 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 3 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دور کر دے گا۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور سفید اعمال نامہ اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ جو شخص جو ہے بدھ کے دن یعنی چہارشنبے کے دن اگر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور اذا زلزلت الارض 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اذا زلزلت الارض 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دور کرے گا۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، سفید اعمال نامہ اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ 2 رکعت نماز پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن 2 رکعت نماز۔ پھر فرمایا کہ جس دن جمعرات کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت پیدا کیا اور جو شخص یعنی جنت کو پیدا کیا، جو شخص اس دن 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، اذا جا 5 مرتبہ پڑھے، جب عصر کی نماز ادا کرے تو 40 مرتبہ قل هو اللہ احد اور استغفار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں ایک محل عنایت کرے گا، جنت میں جو ہے ایک محل عطا کرے گا جس میں 70 حوریں ہوں گی، اور فرشتوں کی تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر جو ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر آیت کے بدلے 1000 شہید کا ثواب عطا ہوگا۔ جتنی آیتیں اس میں پڑھے گا ہر آیت کے بدلے جو ہے 1000 شہیدوں کے برابر جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز جمعہ کے دن جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، جمعہ کے دن 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد اور 100 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ آیت الکرسی اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر یہ 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ یہ پڑھے، یا نور النور، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یا نور النور، یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یا حی یا قیوم، افتح ابواب رحمتک مغفرتک، ومن علی يدخل الجنة التحقی، ومن علی من يدخل الجنة اعتقنی من النار۔ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہ کبیرہ بخش دے گا، 70 بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا، اور بہشت میں 96 درجے عطا فرمائے گا۔ جنت میں جو ہے اس کو 96 درجے یعنی 96 درجے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 دن کی نمازیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی، اور آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے فائدے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.